السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیں، پہلے میں جنگ احد کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں۔ کافی لوگوں کو تو معلوم ہوگا، ہو سکتا ہے کچھوں کو نہ معلوم ہو، تو اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ دیکھیں اب جو یہ آیتیں شروع ہوئی ہیں ان میں جنگ احد کے حالات کا پورا بیان ہے۔ اور ابھی ہم جو پچھلی آیت پڑھ کے آئے تھے اس والی آیت میں کیا تھا؟ اس میں بتایا جا رہا تھا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کہ اگر تم صبر کرو گے اور تقویٰ کرو گے تو ان کی چالیں تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، ہے نا؟ مسلمانوں کو کیا حکم دیا گیا تھا؟ صبر اور تقوی کا، تاکہ دشمن کی چالیں کوئی بھی نقصان ان کو نہ پہنچا سکے، مسلمانوں کو ہمیں نہ پہنچا سکے۔ لیکن ابھی جو پچھلی آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اب جنگ احد میں کیا ہوا؟ بعض لوگ جو ہیں اس حکم پر چل نہیں پائے، اس حکم کو نہیں مان پائے، اور اس وجہ سے مسلمانوں کو جو ہے نقصان اٹھانا پڑا، سارے مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا کچھ لوگوں کی وجہ سے۔ یہ جنگ دیکھیں ایسی تھی جس میں مسلمانوں کو ایک ٹیمپریری طور پر جھٹکا لگا تھا، لیکن اس جنگ میں بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کچھ سکھانا چاہتے تھے۔ اس ہار سے بھی، اس شکست سے بھی مسلمانوں کے لیے سبق تھا۔ تو اور یہ بھی چیز ہم دیکھیں گے کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بات جو ہے بھول جانے کی وجہ سے، یا صحیح سے صحابہ کو سمجھ نہ آنے کی وجہ سے، یا پھر جانتے بوجھتے ہوئے اگنور کرنے کی وجہ سے کیا نتیجہ ہوا کہ جیتی ہوئی جیتی جتائی جنگ جو ہے شکست میں بدل گئی۔ یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میچ جو ہے ڈرا ہو گیا، کیونکہ کفار پہ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا روب ڈال دیا کہ وہ حالانکہ مدینہ پر قبضہ کر سکتے تھے لیکن وہ بھاگ گئے، مطلب قبضہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کا روب پڑ گیا ان پہ اور وہ واپس چلے گئے۔ جیتی جتائی جنگ مطلب ایک طرح سے ڈرا ہی کہہ لیجئے اس کو۔ اب جنگ احد جو ہوئی تھی نا، وہ کب ہوئی تھی؟ 3 ہجری میں ہوئی تھی، اور شوال کے مہینے میں ہوئی تھی، اور سنیچر کا دن تھا، سیٹرڈے کا دن تھا، یوم السبت۔ اور اکرما کہتے ہیں کہ مڈل آف شوال، یعنی کہ شوال کے درمیانی حصے میں ہوئی تھی، یا تو 11 شوال یا 12 شوال۔ اب اس جنگ کا اصل سبب کیا تھا؟ اب کیا ہوا تھا؟ 1 سال پہلے ہی جنگ بدر ہوئی تھی، اور کب ہوئی تھی جنگ بدر؟ رمضان کے 17 رمضان کو ہوئی تھی نا، 2 ہجری میں۔ تو 1 سال، آلموسٹ 1 سال گزرا تھا، اور اب شوال کا مہینہ تھا 1 سال کے بعد۔ اب جو ہے جنگ بدر میں کیا ہوا تھا؟ کفار جو تھے ان کو بہت بری طرح شکست ہوئی تھی، سب کو معلوم ہے، میں پہلے بھی بتا چکی ہوں جنگ بدر کے بارے میں تھوڑا سا۔ اور اس میں کیا ہوا تھا؟ 70 جو ان کے بڑے بڑے سردار تھے وہ مارے گئے تھے، قتل کر دیے گئے تھے، اور اس میں جو بڑے بڑے ظالم سردار تھے جیسے کہ ابو جہل، وہ بھی قتل ہوئے تھے، اس طرح کے سردار، اور 70 کو گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ اور اتنی بری شکست ہوئی تھی کہ ان کا جو رعب تھا نا پورے عربوں پہ، اور جس بہادری کے لیے جانے جاتے تھے، وہ ختم ہو گیا جنگ بدر میں ان کی ہار کی وجہ سے، اور یہ ذلیل ہو کر پھر واپس لوٹے۔ تو اس ہار کی وجہ سے یہ قریش مکہ میں اتنا شدید غصہ بھرا ہوا تھا، اور دکھ بھی تھا ساتھ میں، کیونکہ ان کے مارے گئے تھے اپنے لوگ، اور پھر یہ اس کی وجہ سے انتقام کی آگ میں بھڑک رہے تھے۔ اور اسی وقت کیا ہوا تھا جنگ بدر میں؟ جو ابو سفیان کا قافلہ تھا جو تجارتی سامان لے کر آ رہا تھا دوسری طرف سے، وہ تو نکل گیا بچ کے، آرام سے واپس مکہ آ گیا تھا۔ تو اب جب یہ لوگ شکست ہو کے واپس آئے بدر، تو اور انتقام کی آگ ان کے دل میں بھڑک رہی ہے، تو انہوں نے کیا کہا کہ بدلہ لینے کے لیے کہ اب جو تجارتی مال تھا، جو بھی منافع اور جو بھی کچھ ہوا تھا، وہ سب انہوں نے کر دیا ڈونیٹ۔ انہوں نے کہا اب اس مال کو جو ہے استعمال کرو اور بدلہ لو مسلمانوں سے، جو انہوں نے ہمیں اتنا نقصان پہنچایا ہے اور ہمارے لوگوں کو مارا ہے۔ تو سارا کا سارا مال ڈونیٹ کر دیا، اور اس کے ذریعے پھر خوب ہتھیار اسلحہ انہوں نے تیار کیا، اور 1 سال تک خوب تیاریاں کی انہوں نے، اور پھر 1 سال کے بعد جب پوری تیاری ہو گئی تو یہ مکہ والے جنگ کے لیے تیار ہو گئے، تو پھر نکل پڑے۔ اور صرف مکہ والے نہیں، انہوں نے آس پاس کے قبائل جو تھے ان کو بھی تیار کر لیا، اپنے ساتھ ملا لیا، اور اس طرح سے جو ہے 3000 لوگوں کا لشکر تیار ہوا، اور ہر طرح کے اسلحوں سے یہ لیس ہو کر جو ان کا غصہ تھا اس غیظ و غضب کے ساتھ، وہ بدر کا انتقام لینے کے لیے مکہ سے نکل پڑے، اور ان کے ساتھ ان کی عورتیں وغیرہ بھی تھی۔
जो इनको एनकरेज कर रही थी। ठीक है, तो अब ये लोग निकल पड़े और मदीना के करीब जो उहद पहाड़ है ना उसके पास आकर ये ठहर गए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेखबर तो नहीं थे इन सब बातों से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जासूस भी थे जो सारी खबरें जो है पता करके बताते रहते थे। तो ये सब बातें जो उनके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जासूस ने जो है बताई जाके कि ऐसे ऐसे जो है बड़ी तादाद में दुश्मन जमा हो रहा है वहां पे। अब मुसलमानों की इतनी बड़ी तादाद तो नहीं थी उस वक्त में, है ना, अभी नए नए मुसलमान हुए थे अभी, तो इतने सारे तो नहीं थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया कि क्या करना चाहिए अब ऐसे हालात में। अब मशवरा हुआ, मशवरे में जो है सहाबा थे, मुसलमान थे और मुनाफिक भी थे। मुनाफिक जैसे अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिकों का सरदार था वो भी था। अब जब मशवरा हुआ कि लड़ाई जो है, जंग जो है मदीना के अंदर रहकर की जाए या फिर बाहर जाके जंग मैदान के जंग में जो है लड़ाई की जाए, तो जो नौजवान सहाबा थे स्पेशली जो बदर की जंग में शिरकत नहीं कर पाए थे और इंतजार में थे कि कब अल्लाह ताला उनको मौका दे और कब अल्लाह की खातिर वो जंग में लड़े और शहादतें पाएं, तो इन जवानों ने क्या मुतालबा किया कि काफिरों के साथ खुले मैदान में लड़ा जाए। और दूसरी तरफ ये अब्दुल्ला बिन उबई जो था, जो मुनाफिक था, उसका क्या मशवरा था? उसका मशवरा था कि मदीना के अंदर रहकर ही जंग की जाए। अब ये जो अब्दुल्ला बिन उबई था मुनाफिक, ये तो देखें अपनी जान बचाने के लिए घर में रहकर मतलब मदीना के अंदर रहकर मशवरा दे रहा था कि जंग की जाए। अब देखें दूसरी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही मशवरा था कि मदीना में रहकर ही जंग की जाए, लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए नहीं, वो इस्लाम की जान बचाना चाहते थे। अब दोनों की सोच में फर्क था, हालांकि राय दोनों की एक ही थी। अब क्या हुआ, फाइनली मेजॉरिटी को देखते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने युद्ध की, जो जवान लोग थे उनकी बात मान ली, है ना, उनकी राय को अहमियत दी, जवान लोगों की राय को, कि मदीना के बाहर जाकर लड़ेंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए घर और जंगी लिबास पहनकर आ गए। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए घर जंगी लिबास पहनने, तो पीछे जो है जो सहाबा थे नौजवान, उनको एहसास हुआ कि शायद हमने आपको कोई ऐसी चीज पर मजबूर कर दिया जो आप नहीं चाहते थे। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आए लौट कर, तो सहाबा ने क्या कहा, सहाबा बोले कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप चाहते हैं कि मदीना में रहकर लड़ाई की जाए, जंग की जाए, तो हम आपके साथ हैं, आप जैसा कहें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि किसी नबी के लिए जायज नहीं कि जब वो जंगी लिबास पहन ले तो फिर उसको उतारे, यानी कि अब जो है जंग मैदान जंग में जाकर ही होगी, अब मदीना में रहकर नहीं होगी, अब लिबास पहन चुके हैं जंग का। ठीक है, तो इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सुबह सुबह फिर ये निकल पड़े मदीना से, और 1000 का लश्कर लेकर निकले थे। 1000 का लश्कर था, लेकिन 1000 का लश्कर तो था शुरू में, लेकिन जैसे ही मदीना से बाहर निकले और थोड़ी दूरी पर गए, मदीना और ओहद के बीच एक जगह है शौत नाम की, वहां पहुंचे, तो ये जो मुनाफिक थे ना, तो मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला बिन उबई, वो क्या करता है, वो बहकाता है, लोगों को भड़काता है और अपने साथ 300 को लेकर, उन 1000 में से 300 लोग उसके साथ हो जाते हैं और फिर सब लोग वापस चले जाते हैं 300 के 300। और रीजन क्या देता है वो, कि हम तो मदीना के अंदर रहकर लड़ना चाहते थे, आपने हमारी बात नहीं मानी, हम बाहर जंग करने नहीं जाएंगे। तो इस तरह ये 300 लोग, जिसमें मुनाफिकीन थे मेनली और थोड़े बहुत हो सकता है कमजोर ईमान वाले लोग हों, वो पीछे लौट गए। अब इसकी वजह से क्या हुआ, इन 300 लोगों की लौटने की वजह से जो बाकी सिर्फ 700 लोग रह गए। अब देखिए 1/3 जो है निकल गया ना, 1/3 लोग निकल जाएंगे और 2/3 लोग रह जाएंगे, ऑलरेडी कम है, और वो लोग 3000 थे दुश्मन के और ये लोग 1000 ही थे। अब उसमें से भी 300 निकल गए तो बचे 700 लोग। अब क्या हुआ, ये जो 700 लोग थे, इनमें से भी कुछ लोगों के हौसले पस्त होने लगे, उनको भी खौफ सा आने लगा दिल में, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको थाम लिया और उनको इस्तिकामत दी। हम आगे वाली आयतों में ये पढ़ेंगे। तो ये थोड़ी सी तफसीलात अभी फिलहाल के लिए काफी हैं, आगे जैसे जैसे आयतें आएंगी फिर और मैं बताऊंगी इंशाल्लाह। तो देखते हैं आज की आयतें क्या हैं। आयत नंबर 121 पे हम आ जाते हैं। आयत नंबर 121 सूरह आल इमरान।
وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَإِذْ اور جب غَدَوْتَ صبح سویرے نکلے آپ من اہلک اپنے گھر والوں سے تبوئو آپ متعین کر رہے تھے المؤمنین مومنوں کو مقاعد ٹھکانوں پر للقتال جنگ کے لیے واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے خوب جاننے والا ہے. دیکھتے ہیں یہ تو اس کا ترجمہ تھا. کیا بتایا جا رہا ہے؟ اور جب آپ صبح سویرے اپنے گھر والوں سے آپ نکلے اور آپ مومنوں کو ان کے مورچوں پر جنگ کے لیے متعین کر رہے تھے. صبح سویرے نکلے، غدوتا صبح سویرے. غدا یا غدو کا مطلب ہوتا ہے صبح کے وقت جانا. گدوا جو کہتے ہیں فجر اور طلوع آفتاب کے درمیانی حصے کو. ٹھیک ہے. اور اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھے، تو صبح سویرے وہاں سے نکلے. یوم السبت سیٹرڈے کا دن تھا، شوال کا مہینہ تھا 3 ہجری. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ کیا ہے یہ؟ تبوئ المؤمنین. تبوئ المؤمنین. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو متعین کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے ٹھکانہ بنا رہے تھے، ان کو مورچوں پر لگا رہے تھے کہ آپ کو یہاں کھڑے ہونا ہے، آپ کو یہ کرنا ہے، ساری چیزیں ان کو پوری پلاننگ کے ساتھ پورا مینجمنٹ ان کو بتا رہے تھے. ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا بوء اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جگہ ہموار کرنا، جگہ ہموار اور درست کرنا، ٹھکانہ بنانا، مناسب جگہ دینا، متعین کرنا، سارے معنی اس میں آ جاتے ہیں بوء میں. اور کیا کہا جا رہا ہے کہ مومنوں کو، یعنی کہ مومن ہی رہ گئے نا. باقی جو منافق تھے وہ تو 300 لوگ لوٹ گئے 1000 میں سے، اب 700 بچے تھے اور یہ مومن لوگ تھے. تو مومنوں کے لیے اس لیے یہ ورڈ آیا المومنون، کہ مومنوں کو وہ ٹھکانہ دے رہے تھے، مورچوں پر لگا رہے تھے. ٹھیک ہے. ہاں اب یہ جو مومن تھے، مومن تو تھے لیکن ان میں سے کچھ اب دیکھیں مومنوں میں بھی تو ایمان کا درجہ الگ الگ ہوتا ہے نا، کسی کا زیادہ کسی کا کم. تو ان مومنوں میں بھی کچھ لوگوں کا ایمان کا درجہ ہو سکتا ہے ضرور کم ہو، فرق ہو سکتا ہے ایمان کے درجے میں ان مومنوں میں، وہ ہم دیکھیں گے آگے کیسے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو مورچے پر متعین کر رہے تھے. مقاعدہ، مقاعدہ جو ہے مقد کی جمع ہوتی ہے. مقد یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ گھات لگانے کی جگہ، مورچہ. اور کس لیے متعین کر رہے تھے یہ بتا دیا گیا، للقتال جنگ کے لیے. واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ خوب سن رہا ہے، خوب جان رہا ہے. کافروں کی سازشیں، ان کی پلاننگ، ان کی باتوں کو بھی اللہ تعالیٰ خوب سن رہا ہے، خوب جانتا تھا. اور جو سچے مسلمان ان کے کیا جذبات تھے، وہ کس جذبات کے ساتھ اس جنگ میں شامل ہوئے تھے، ان کی مخلصی کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا تھا. جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے مومن کر رہے تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ خوب سن رہا تھا، جانتا تھا. اور یہ جو منافق تھے ان کے دلوں میں جو کدورتیں تھیں، منافقت تھی، بھلے ہی زبان سے وہ جو بھی بہانہ مار رہے ہوں، پر اللہ تعالیٰ ان کی اصلیت بھی خوب جانتا تھا کہ ان کے دل میں کیا ہے، ان کی اصل نیت کیا ہے. تو اس آیت میں ہمارے لیے کچھ سبق ہیں. کیا کیا سبق ہو گئے؟ پہلی بات، جب بھی کچھ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتایا پہلی لائن میں، وَإِذْ غَدَوْتَ صبح سویرے نکلے. تو اس میں مین سبق ہمارے لیے کیا ہو گیا کہ جب بھی کچھ اہم کام ہمیں کرنا ہو تو اس کی شروعات جو ہے نا صبح سویرے کرنا چاہیے. کوئی بھی اہم کام ہو تو اسے تاخیر نہیں کرنا چاہیے، وقت پر جو ہے ہمیں نکل جانا چاہیے اس کام کو کرنے کے لیے، ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. اور صبح کا جو وقت ہوتا ہے بہت ہی بابرکت وقت ہوتا ہے، اس کا استعمال کرنا چاہیے. پھر دوسری چیز، جب انسان اللہ کی خاطر اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا کیا سیکریفائس کر کے آیا ہے. دیکھیں من اہلک، اپنے گھر والوں سے نکلے، اور گھر والوں سے کتنی محبت ہوتی ہے انسان کو، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ انسان نے کیا کیا سیکریفائس کرے، اپنے گھر والوں کو چھوڑا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے، اور وہ گھر والوں کو چھوڑ کر نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس بات کی قدردانی کر رہے ہیں، تبھی تو یہ بات یہاں مینشن کری، وَإِذْ غَدَوْتَ صبح سویرے نکلے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس آیت پہ بتا دیا کہ صبح سویرے نکلے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے پیاروں کو چھوڑ کر صبح سویرے نکل رہے ہیں. تو ہمارے لیے بھی کیا ایگزامپل ہے، اس میں نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بیسٹ ایگزامپل ہے نا، جس کو ہمیں فالو کرنا ہے کہ ہمیں بھی اپنے کسی بھی کام میں سستی نہیں کرنی چاہیے، اور اسپیشلی دین کے کام میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کوالٹیز بھی پتہ چل رہی ہیں اس آیت سے، ہے نا. تو بوئو، آپ متعین کر رہے تھے، تعینات کر رہے تھے.
تو آپ مسلمانوں کو ہر ایک کو ان کی ذمہ داریاں بتا رہے تھے، ان کے ٹھکانے بتا رہے تھے. تو لیڈرشپ کوالٹی بھی پتا چل رہی ہے کہ ایک لیڈر کو اپنے ماتحت لوگوں کو ان کا کام اچھی طرح سمجھا دینا چاہیے کہ ان کی کیا جگہ ہے، ان کو کیا کرنا ہے، ساری چیزیں. تبھی جو ہے کسی بھی کام میں کامیابی حاصل ہوتی ہے. صحیح طرح مینیج کرنا آنا چاہیے اور پورے ڈسپلن کے ساتھ کام کرنا چاہیے. اور دوسری طرف جس کو ذمہ داری دی جا رہی ہے یہاں پہ مومنوں کو دی جا رہی ہے، تو مومنوں کو جو انسان ہے ان کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا رول پلے کرنا ہے. تو دونوں چیزیں ہیں اس میں، ہے نا، انتظام کرنا اور جس کو دیا گیا ہے انتظام وہ کس طرح اس ذمہ داری کو نبھائے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ باتیں پتا چلی. اور کیا پتا چلا؟ اب نظام اور انتظام تو کر لیا، مینجمنٹ کر لیا اچھے سے، سب کی ذمہ داریاں بھی دے دی سب کو، لیکن کیا یہ کافی ہے؟ نہیں، کافی نہیں ہے نا. ضروری ہے اللہ کی مدد، اللہ سے مدد بھی مانگی جائے، دعائیں بھی کی جائیں ساتھ میں. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے، سنتا ہے وہ دعاؤں کو. تو دعائیں بھی کی جائیں ساتھ میں. تو یہ سارے سبق ہمیں ایک چھوٹی سی آیت سے ملے. چلیں نیکسٹ آیت پہ آتے ہیں. آیت نمبر 122. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، اذ ہمت جب ارادہ کیا، طائفتانی دو گروہوں نے، منکم تم میں سے، ان تفشلا کہ وہ دونوں بزدلی دکھائیں، واللہ ولیہما اور اللہ مددگار تھا ان دونوں کا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور اللہ ہی پر بس چاہیے کہ توکل کرے ایمان والے. کیا بتایا جا رہا ہے؟ شروع سے دیکھیے کہ جب ارادہ کیا دو گروہوں میں سے، تم میں سے، یعنی کہ اب یہاں پہ جتنے بھی مومن تھے، اب ان مومنوں میں سے دو گروہوں نے، ان کے دل میں کچھ خیال آ گیا. ہمت، ہمم جو ہوتا ہے اس کے دو میننگ آتے ہیں، آپ قرآن میں دیکھیں گے. ایک تو آتا ہے صرف دل میں خیال آ جانا، سمپل مطلب ارادہ کرنے کے لیے آتا ہے، جس میں ابھی پختہ عزم نہیں ہے، کام کرنے کا پختہ عزم نہیں کیا ہے کہ ہم کریں گے ہی کریں گے، بس ایک خیال سا آتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہم. یا دوسرا میننگ کیا آتا ہے اس کا، دوسری طرح سے بھی استعمال ہوتا ہے، جس میں آتا ہے پختہ عزم کے ساتھ ارادہ کرنا، مطلب کام کے لیے کھڑے ہو جانا، پکا ارادہ. لیکن اس آیت میں کیا ہے، یہ پکے ارادے کے لیے نہیں آ رہی ہے بات، اس میں آ رہی ہے دل میں خیال آنے کے لیے. پہلا معنی ہے یہاں پہ، یعنی مومنوں کے میں سے دو گروہوں کے دل میں خیال آیا. اور یہ دو گروہ کون تھے؟ یہ دو گروہ تھے کہ کون تھے؟ بنو سلمہ اور بنو حارثہ. خزرج میں سے بنو سلمہ اور اوس میں سے بنو حارثہ. یہ مومنوں کے دو گروہ تھے جن کے دل میں خیال آ گیا اس طرح کا کہ ان کے دل میں تھوڑی کمزوری سی آ گئی. کیا ہے یہ؟ ان تفشلا، کیا خیال آیا؟ کہ وہ بزدلی دکھائیں، کہ وہ بھی جنگ میں نہ جائیں، پیچھے چلے جائیں وہ بھی. اور دیکھیں یہ خیال کیوں آیا تھا؟ کیونکہ منافقوں نے جو کیا تھا ان کی وجہ سے، وہ جو 300 لوگ لے کر لوٹ گئے تھے، ان کو دیکھ کر ان میں بھی کمزوری آ گئی. ان منافقوں کا روب ان پر بھی پڑ گیا جو بیسیکلی کمزور ایمان والے تھے. اور اسی لیے دیکھیں جنگ سے بھاگنا جو ہے نا، یہ کبیرہ گناہ بتایا گیا ہے. کیونکہ جو جنگ سے بھاگتا ہے وہ اپنی تو جگہ خالی کرتا ہی ہے، اپنی جگہ خالی جب چھوڑتا ہے تو دشمن کو آگے بڑھنے کا موقع مل جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور کیا ہوتا ہے، اس کے جو اور ساتھی ہوتے ہیں، ساتھ والے، ان پر بھی نیگیٹو ایفیکٹس آتے ہیں، ان پر بھی جو ہے غلط اثر پڑتا ہے، ان کی بھی ہمت پست ہو جاتی ہے، ان کو بھی لگتا ہے کہ ہاں ہم اب کمزور ہو گئے. اسی لیے جنگ سے بھاگنا کبیرہ گناہ بتایا. تو آگے لیکن فرمایا واللہ ولیہما اور اللہ مددگار تھا ان دونوں کا. ان دونوں کا کن کا؟ ان دونوں گروہ کا جو جن کی کم ہمتی ہو رہی تھی، اور اللہ ان دونوں کا مددگار تھا. اور دیکھیں جب اللہ تعالیٰ ولی ہو گیا، واللہ ولیہما، اللہ تعالیٰ ولی بن گیا، اللہ کی ولایت مل گئی، تو ان دونوں گروہوں میں جو کمزوری پیدا ہو گئی تھی وہ ختم ہو گئی. ان کے دل تھم گئے، جو ڈر اور خوف تھا ان کے دلوں میں وہ دور ہو گیا، اور وہ عزم اور ہمت کے ساتھ پھر آگے بڑھ گئے. تو یہ ہوتی ہے اصل میں اللہ کی ولایت. کیا؟ کہ انسان کو نیکی کی توفیق مل جائے، ہدایت کے راستے پر اللہ تعالیٰ چلا دے اسے، اور مشکل خطرناک حالات میں بھی وہ ڈگمگائے نہیں، ثابت قدمی عطا کر دے اللہ انسان کو. اور یہ ہوتی ہے خاص ولایت، اس کو کہتے ہیں خاص ولایت مل جانا.
اللہ ولی، اور یہ ہم پہلے بھی ایک آیت پڑھ کے آ چکے نا اس طرح کی، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اس میں کیا پڑھا تھا؟ اللہ تعالیٰ مومنوں کا ولی ہے، دوست ہے، حمایتی ہے، مددگار ہے، اور کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، اور جب اللہ تعالیٰ ولی ہو جاتا ہے ایمان والوں کا تو کیا کرتا ہے؟ ظلمات، اندھیرے، مشکلات، تو اللہ تعالیٰ ان اندھیروں سے نکال لیتا ہے مومن کو اور روشنیوں میں لے آتا ہے، الی النور، اندھیروں میں گم نہیں ہونے دیتا مومنوں کو اللہ تعالیٰ، لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان کا ہونا، آمنو، یہ ضروری ہے۔ اور میں نے کیا بتایا بھی، ایک خاص ولایت ہوتی ہے، خاص ولایت، خاص مدد آتی ہے اللہ تعالیٰ کی، کب؟ جب ایمان ہوتا ہے، جب ایمان، اور جتنا زیادہ ایمان ہوگا اتنی زیادہ مدد آئے گی اللہ تعالیٰ کی۔ اور اللہ ہی پر بس توکل کرے مومن، آگے کیا فرمایا؟ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر بس چاہیے کہ توکل کریں ایمان والے۔ توکل کیا ہے؟ توکل مطلب معاملے کو کسی کے سپرد کر دینا، کسی پر اعتماد، بھروسہ کرنا، تو مومنوں کو اپنے سب معاملات اللہ کے سپرد کر دینے چاہیے۔ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، پچھلی بار بھی ہم نے پڑھا تھا یہ۔ تو اللہ پر توکل کرنا مومن کے لیے لازم ہے، کیونکہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ فَلْيَتَوَكَّلْ، بس چاہیے کہ توکل کرے، تو یہ لازم ہے ہر مسلمان پر اللہ پر توکل کرنا۔ انسان اپنے اوپر، اپنے بندوبست پر ہی صرف بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائے، ہر انتظام تو کرے، اسباب تو اختیار کرے، لیکن توکل اللہ پر ہونا چاہیے۔ مادی اسباب ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی مدد ساتھ ہونا ضروری ہے نا؟ خالی مادی اسباب ہونے سے کامیابی نہیں ملتی ہے، کیونکہ مادی چیزوں کی طاقت تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ ہی کی ساری طاقت ہے، اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے۔ انسان کو اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے، لیکن نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے، اور اسی کو توکل کہتے ہیں۔ اور توکل کے بھی دیکھیں درجے ہوتے ہیں، جس کا ایمان کا لیول جتنا زیادہ ہوگا نا، اس کا اللہ پر توکل بھی اتنا زیادہ ہوگا، اور جتنا توکل زیادہ ہوگا پھر اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آئے گی، اور اتنا ہی انسان پھر اللہ کی خاطر خطروں میں آگے بڑھتا چلا جائے گا، اور مشکل سے مشکل کام بھی کر جائے گا۔ تو اپنا ایمان مضبوط کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ چلیے نیکسٹ آیت پہ آ جاتے ہیں، 123۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور البتہ تحقیق، نصرکم، مدد کی تمہاری، اللہ، اللہ نے، ببدر، بدر میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، حالانکہ تم کمزور تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، فَاتَّقُوا اللَّهَ، بس ڈرو اللہ سے، لَعَلَّكُمْ، تاکہ تم، تشکرون، تم شکر ادا کرو۔ اب جو ہے بات ہو رہی تھی پیچھے احد کی جنگ کی، ہے نا؟ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو ہے حوصلہ ٹوٹنے لگا، خاص طور پر جب 1/3 لشکر جو منافق واپس چلے گئے تھے، واپس لے کے چلے گئے، اس کے بعد تو باقی بچے لوگوں کو لگا کہ اب ہم تو کم رہ گئے ہیں، ایک تو پہلے سے اتنے کم تھے، اب اور بھی کم ہو گئے، ان کی ہمت جو ہے اور کم ہونے لگی۔ تو اللہ تعالیٰ مومنوں کو تسلی دیتے ہیں اور یاد دلا رہے ہیں مومنوں کو کہ دیکھو اللہ نے کس طرح بدر میں مومنوں کی مدد کی تھی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، وَلَقَدْ مطلب بہت ہی زیادہ اس میں جو ہے بتایا جا رہا ہے، مطلب کیا کہیں گے اسے، اسٹریس دیا جا رہا ہے اس بات پر کہ ہاں دیکھو تمہاری مدد آئی تھی بدر میں، وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ۔ اب بدر کے بارے میں آپ کو معلوم ہی ہے نا، بدر کا علاقہ جو مدینہ سے 20 میل دور تھا، اور جنگ بدر کب ہوئی تھی؟ میں نے ابھی بتایا 17 رمضان 2 ہجری جمعہ کے دن ہوئی تھی۔ اور بدر میں کیا تھا؟ only 313، مطلب مسلمان کی تعداد صرف 313 تھی، اور دشمن کی تعداد ان سے زیادہ تھی، آلموسٹ جو تھی 1000 کے قریب تھی، اور مسلمانوں کے پاس ویسے بھی کچھ نہیں تھا، اسلحہ بھی بہت کم تھا، سواریاں بھی نہیں تھی، دیکھا جائے تو بس کتنے 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے بدر میں مسلمانوں کے پاس، اور جبکہ جو ان کے مخالفین تھے، دشمن تھے، ان کے پاس تو بہت زیادہ اسلحہ اور سب کچھ، طاقت اور ساری چیزیں تھیں، اور تعداد میں بھی وہ لوگ زیادہ تھے، ہے نا؟
تو بدر میں جبکہ مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو ان کی مدد کس نے کی؟ یقیناً اللہ ہی نے کی نا. تو انسان جو ہے نا، انسان کی تو یہ کمزوری ہے، وہ تو ظاہری حالات پر نظر رکھتا ہے، لیکن اصل میں مدد کہاں سے آتی ہے؟ مدد تو اللہ ہی کی آتی ہے. اللہ ہی مدد کرنے والا ہوتا ہے، بھلے ہی ظاہری اسباب ہوں اس کے پاس یا نہ ہوں. اپنی کوشش اس نے کر لی، اسباب جتنے ہو سکے کر لیے، باقی مدد تو اللہ ہی کرنے والا ہے نا. تو مین سبق کیا پتہ چل رہا ہے اس میں؟ کہ مومن کو اللہ کی مدد پر ہمیشہ بھروسہ رکھنا چاہیے. مدد تو اللہ ہی کرنے والا ہے الٹیمیٹ. پھر کیا فرمایا اسی میں آگے؟ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، حالانکہ تم کمزور تھے. بدر میں کمزور تھے نا مسلمان. اور یہ جو اذلہ ہے نا، اذلہ ذلیل کی جمع ہوتی ہے. ذلیل یہ اردو والا ورڈ نہیں ہے ذلیل جس کو ہم نیگیٹو سینس میں لے لیتے ہیں بہت زیادہ کی ذلیل. یہ عربک میں اس کا دوسرا معنی آتا ہے. مطلب عربک میں اس کا ذلیل کا مطلب ہوتا ہے کمزور. العزیز کا اپوزٹ ہوتا ہے الذلیل. العزیز ہم پڑھ چکے ہیں پہلے بھی، اللہ تعالیٰ کی صفت آتی ہے. تو عزیز کیا ہوتا ہے؟ زوراور، زبردست، صاحب اختیار، جس کے ہاتھ میں سارا اختیار ہے. لیکن اس کا اپوزٹ ہو گیا الذلیل، یعنی کہ جس کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں، کوئی طاقت نہیں، وہ ذلیل ہوتا ہے. اب جیسے بدر کے میدان میں بیچارے صحابہ کمزور تھے نا، ان کے پاس اسلحہ بھی کم تھا، تعداد بھی کم تھی، اور ویک بھی تھے ویسے بھی. تو یہ اذلہ ہو گیا. ٹھیک، تو کیا فرمایا کہ بدر میں جو تھے تم اذلہ تھے، کمزور تھے، گنتی کے اعتبار سے بھی کمزور تھے اور مادی اسلحہ وغیرہ بھی کم تھا تمہارے پاس. لیکن دیکھیں مسلمان جو ہوتا ہے نا اپنے ایمان کی وجہ سے کبھی ویسے کمزور نہیں ہوتا. مومن جو ہوتا ہے ہمیشہ کافر پر بھاری ہی ہوتا ہے اپنے ایمان کی وجہ سے. تو کیا بتایا جا رہا ہے؟ بظاہر تم کمزور نظر آتے تھے بدر میں، لیکن دیکھو کس طرح اللہ نے تمہاری نصرت فرمائی، مدد کی. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، بس ڈرو اللہ سے تاکہ تم شکر ادا کرو. کیا پتہ چلا؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے، یعنی کہ تقوی انسان کو شکر کی طرف لے جاتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو. جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے نا، تقوی اختیار کرتا ہے، تو پھر ہر نعمت کو وہ پہچانتا ہے اللہ کی دی ہوئی، اور اس نعمت کی قدردانی کرتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے. تکبر نہیں کرتا کہ ہاں میری کسی وجہ سے مجھے ملا ہے، میری صلاحیت کی وجہ سے، نہیں. اور اگر دیکھو کوئی پریشانی یا مصیبت بھی آ جاتی ہے مومن پہ تو بھی مایوس نہیں ہوتا، تب بھی اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتا ہے اور اپنا جائزہ بھی لیتا ہے ساتھ کے ساتھ کہ مجھ سے کیا گناہ ہو گیا، اور اس کی پھر اصلاح بھی کرتا ہے، اور اس حال میں بھی پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. تو شکر ہر حال میں، نعمت ملنے پہ بھی، نہ ملنے پہ بھی، اور نعمت مل کر چھن جائے اگر تب بھی شکر ادا کرنا. یعنی کہ اس کو ایسے سمجھے، انسان اگر شکر ادا کرتا ہے نا، تو جس طرح دیکھیں کڑوی چائے میں اگر ہم شکر ملا دیں تو جس طرح کڑوی چائے کو شکر میٹھا بنا دیتی ہے، اسی طرح کڑوی زندگی کو شکر میٹھا بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. تو شکر بہت ضروری ہے، اور جو متقی ہوگا وہ شکر گزار بھی ہوگا. یہ تو ایک کے ساتھ ایک جڑا ہوا ہے. تو کیا ہو گیا اس آیت کا خلاصہ؟ بیسیکلی جب مومن اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے نا. اللہ پر بھروسہ کرے گا، توکل کرے گا تو اللہ کی مدد آئے گی. مدد انسان کی خود کی صلاحیت پر بیس نہیں ہوتی، صلاحیت پر نہیں، اس کی کثرت تعداد پر نہیں ہوتی، بلکہ مدد اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. اگر تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے کامیابی ہوتی تو یوم حنین کو مسلمانوں کی تعداد ساری جنگوں سے کے مقابلے میں سب سے زیادہ تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 25 میں کہ یاد کرو یوم حنین جب تمہیں اپنی کثرت بہت پسند آئی، حالانکہ وہ تمہارے کسی بھی کام نہ آئی. تو مدد کا انحصار کیا ہے؟ اللہ کی تائید، اللہ کی مدد کا آ جانا. اللہ کی تائید ہوتی ہے تبھی کامیابی ہوتی ہے. صحیح؟ تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ صرف جو ہے مضبوط ایمان والوں کی ہی مدد کرتا ہے یا اس کی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کمزور بندوں کی بھی مدد کرتا ہے، کمزوروں پر بھی احسان کرتا ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. ہم تو لوگوں کو کیسے پرکھتے ہیں؟ دنیاوی سٹیٹس، شکل و صورت، مال کی، جسمانی طاقت وغیرہ کے کیسی ہے، اس پہ ہم جو ہے انسان کو مضبوط سمجھتے ہیں
اس کو بڑا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ سب نہیں دیکھتا. اللہ تو ان پر بھی مہربانی کرتا ہے جو دنیاوی اعتبار سے کمزور ترین ہوتے ہیں، جو اذلہ ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، ان پر بھی اللہ تعالیٰ احسان کرتا ہے. اور دیکھیں جو اذلہ ہوتا ہے نا، اللہ کے سامنے جو انسان اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، ہمبل ہو جاتا ہے، تو یہ جو عاجزی ہے، اظہار عاجزی، اللہ کے آگے جھک جانا، یہ اللہ کی رحمت کو جوش ملاتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے قریب تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ وہ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے. تو اللہ کی مدد چاہیے تو کیا ہونا ہے؟ اذلہ ہونا ہے، عاجزی اختیار کرنی ہے، ہمبل بن جانا ہے، اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھنا، تکبر میں نہیں آنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کس طرح وہ بدر کے میدان میں انہوں نے عاجزی اختیار کی، سارا مینجمنٹ کر لیا، سب کو ان کی ڈیوٹیاں سمجھا دی بدر میں بھی، اور پھر جا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک گئے، رات بھر دعائیں کرتے رہے، خوب دعائیں کی کہ اللہ یہ تھوڑے سے لوگ میں نے جمع کیے ہیں بڑی محنتوں سے، اگر آج یہ ختم ہو گئے، دشمن نے ان کو بھی ختم کر دیا، تو زمین پر کوئی تیرا نام لینے والا نہیں بچے گا. تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے مدد کی پھر بدر میں ہم دیکھتے ہیں. اور اگلی بات کہ تقوی کرو تاکہ شکر ادا کرو. کیوں؟ کیونکہ ان اللہ مع المتقین، اللہ تعالیٰ تقوی کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. تقوی کرو گے تو اللہ کی مدد آئے گی، اور اللہ کی مدد آئے گی تو تم شکر بھی ادا کرو گے. تو یہ ساری باتیں ہمیں اس آیت میں پتہ چل رہی ہیں، بہت سبق ہے. نیکسٹ آیت پر آ جائیے، آیت نمبر 124. اذ تقول للمؤمنین أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ. اس جب تقولو آپ کہہ رہے تھے للمؤمنین مومنوں کو، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ کیا نہیں کافی ہوگا تمہیں، ان کے یمدکم مدد کرے تمہاری، ربکم رب تمہارا، بثلاثۃ آلاف 3,000 من الملائکتی فرشتوں کے، منزلین اتارے ہوئے. اب یہاں پہ اس آیت میں خاص خطاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ بدر میں دیکھو کیا حال تھا جب تم کافروں کی کثرت دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے، ہے نا. جب مسلمان کافروں کی کثرت دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو حوصلہ بڑھا رہے تھے، اور کیا کہہ رہے تھے مومنوں سے کہ اس تقولو، جب آپ کہہ رہے تھے مومنوں سے کیا نہیں کافی ہوگا تمہیں کہ مدد کرے تمہاری رب تمہارا 3,000 فرشتوں سے جو منزلین ہوں گے، اتارے ہوئے ہوں گے، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری 3,000 فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائے، جو کہ فرشتے آسمان سے نازل ہوں گے. اب بدر میں مسلمان تو 313 تھے، اور اللہ تعالیٰ خوشخبری کتنوں کی دے رہا ہے؟ 3,000 300 کے بدلے 3,000 سے اللہ تعالیٰ کی مدد کی خوشخبری آ رہی ہے بدر میں. اور قتادہ کہتے ہیں کہ یوم بدر میں پہلے 1,000 فرشتوں کی مدد آئی، پھر 3,000 ہو گئی وہ، اور پھر 5,000. خیر گنتی سے ہمیں کیا لینا زیادہ، یہ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں گنتی. اور دیکھیں جنگ بدر میں فرشتے جو ہے نا واقعی میں اترے تھے، ایسا نہیں کہ ایسے ہی، واقعی میں اترے تھے. امام راضی ہیں وہ کہتے ہیں رحمہ اللہ علیہ کی اہل سیرت اور اہل تفسیر کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوم بدر کو فرشتے اتارے اور انہوں نے کفار سے جنگ بھی کی. فرشتے اترے تھے بدر میں واقعی میں، اور جنگ بھی کی تھی انہوں نے. دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہتے تو بس کن کہہ دیتے اور سارے دشمنوں کو ختم کر دیتے. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے نا. یا پھر صرف ایک فرشتے جبریل علیہ السلام کو بھیج دیتے اور ایک ہی فرشتے کے ذریعے سارے تمام کفار کو ختم کروا دیتے. جیسے کہ قوم لوط کی بستی پر ہوا تھا. کیا ہوا تھا؟ جبریل علیہ السلام آئے تھے اور صرف ایک اپنے پر کی ایک چھوٹی سی نوک جو ہے وہ زمین پر ماری تھی، اور پوری کی پوری بستی اٹھا کر آسمان میں الٹی دے ماری تھی، ایک فرشتے کے ایک پر کے ایک نوک. تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس طرح کر دیتے، نہیں، لیکن فرشتے بھیجے، جتنے تعداد میں بھی بتایا کہ اتنی تعداد کے بھیجے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ جیسے چاہے اپنے کام کرے، جس بھی طریقے سے کرے.
बहरहाल फरिश्ते भेजे अल्लाह ताला ने और मोमिनों की मदद की, इस तरह से मदद की फरिश्तों के जरिए। तो अल्लाह ताला यहाँ याद दिला रहे हैं कि जंग बदर में भी मदद आई थी और यहाँ उहद में भी तुम्हारे लिए मदद आ सकती है अगर तुम इस्तिकामत इख्तियार करो, अपने अज़्म और इरादे पर डटे रहो, तो तुम्हारे लिए भी फरिश्ते नाजिल हो सकते हैं। अब देखें ये जो आयत है ना, इस तक़ूलु लिल मोमिनीना, ये जो आयत है कि जब आप कह रहे थे मोमिनों से कि क्या नहीं काफी होगा मदद करे तुम्हारी साथ 3000 के। अब इसमें थोड़ा मुफस्सिरीन का थोड़ा इख्तिलाफ राय है। एक कहते हैं कि ये आयत जंग बदर के में कह रहे थे और कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि आयत जंग उहद में ही जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से कह रहे थे। ठीक है, तो दोनों तरह से इस आयत को लिया गया है। अगर जंग उहद के हिसाब से देखें कि ये बातें जंग उहद में हो रही थी तो जब मुनाफिक जो हैं 300 लोगों को, ये टोटल मुनाफिक 300 के 300 वापस लौट गए थे, तो क्या हुआ था, वक्ती तौर पर कम हिम्मती हो गई थी मुसलमानों में, हौसला पस्त हो रहा था। तो तब आप सल्लम जो है अपने साथियों को ये हौसला अफजाई कर रहे थे और ये बातें कह रहे थे कि क्या नहीं काफी होगा तुमको अल्लाह की, अगर अल्लाह की तरफ से 3000 फरिश्तों की मदद आ जाए। लेकिन देखें जंग उहद में फरिश्ते नाजिल नहीं हुए। क्यों? क्योंकि कुछ मुसलमानों ने इस्तिकामत इख्तियार नहीं की थी, तकवा इख्तियार नहीं किया था। कुछ मुसलमान नाफरमानी कर गए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सब्र नहीं कर पाए थे माल गनीमत को देखकर, तो फरिश्ते नाजिल नहीं हुए थे। बस पहले बता रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हाँ अगर तुम करोगे, इस्तिकामत इख्तियार करोगे, सब्र करोगे, तकवा करोगे, तो तुम्हें भी फरिश्तों की जो है मदद आएगी। लेकिन उन्होंने जो है शर्तें पूरी नहीं करी तो मदद भी नहीं आई। चलिए नेक्स्ट आया आयत 125। बला क्यों नहीं, इन तस्बिरु व तत्तकू, अगर तुम सब्र करोगे, व तत्तकू और तुम तकवा करोगे, वयातूकुम और वो आए तुम्हारे पास, मिन फौरिहिम अपने जोश से, हाजा युमदिदकुम रब्बुकुम, इस तरह मदद करेगा, युमदिदकुम मदद करेगा तुम्हारी, रब्बुकुम रब तुम्हारा, बेखमसती 7-5 आलाफिन हजार, मिनल मलाइकती फरिश्तों के, मुसव्विमीन निशान लगे हुए, या निशान लगाने वाले। यहाँ पे निशान लगे हुए ज्यादा मीनिंग है इसका। ठीक, अब क्या बात हो रही है, कहा जा रहा है बला क्यों नहीं, यानी कि जरूर होगा ऐसा। कब होगा जरूर, इन तस्बिरु व तत्तकू, अगर तुम सब्र करोगे और तुम तकवा करोगे। अगर तुम सब्र से काम लेते हो और तकवा इख्तियार करते हो तो मदद सिर्फ 3000 से नहीं, कितने से आएगी, बेखमसती आलाफ मिनल मलाइकती, 5000 फरिश्तों की मदद आएगी। अगर सब्र और तकवा पे से रहोगे तो फिर मदद भी बढ़ जाएगी। और देखें सब्र जो होता है ना इताअत पर होता है, यानी जो कहा गया है उसे करो, कर डालो। और तकवा महारिम पर होता है, यानी जिससे मना किया गया है उन कामों से रुक जाओ। तो फरमाया अगर तुम सब्र करो और तकवा करो और वो आए तुम्हारे पास जोश से, ये है ना वयातूकुम मिन फौरिहिम, और वो आए तुम्हारे पास अपने जोश से। इसका क्या मतलब है, समझें इस बात को। इसके भी दो मायने लिए गए हैं। पहला तो ये लिया गया है अगर तुम्हारे दुश्मन अभी फौरन तुम पे हमला कर दे, फौरी तौर पर तुम पर हमला कर दें और अपने पूरे जोश के साथ तुम पर टूट पड़े, एक तो ये मायना है। और दूसरा क्या है, वयातूकुम मिन फौरिहिम, यानी कि अगर तुम सब्र करोगे और तकवा करोगे तो इस तरह फौरन फरिश्ते तुम्हारी मदद को आएंगे, मतलब एकदम से फरिश्ते तुम्हारी मदद को आ जाएंगे फौरी तौर पर। ये जो वर्ड है ना मिन फौरिहिम, फारा या फूर फौर, इसका क्या मतलब होता है, फव्वारे का फूट पड़ना, जोश के साथ पानी का निकलना, फौरन के मायने में भी आता है। तो शर्त बता दी गई यहाँ पे कि सब्र और तकवा करोगे तो अल्लाह की मदद आएगी, और खूब खूब मदद आएगी, 3000 से नहीं 5000 से आएगी। ठीक, फरमाया 7-5 हजार फरिश्तों के भी मदद आएगी जो कि मुसव्विमीना होंगे। मुसव्विमीना मतलब निशान लगे हुए होंगे, यानी कि ये वर्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना कि अल्लाह ताला ने जो है मोहब्बत डाल दी गई है घोड़ों की जो निशान ज़दा है, ब्रांडेड घोड़े जिसे हम पढ़ा था। तो मुसव्विमीना यहाँ भी ब्रांडेड के मायने में है, यानी कि वो फरिश्ते आएंगे जो ब्रांडेड हैं, जो बेहतरीन हैं, जो कि दूसरे फरिश्तों पर ज्यादा फजीलत रखते हैं, वो फरिश्ते तुम्हारी मदद को आएंगे। छोटे मोटे फरिश्ते नहीं आएंगे। अगर सब्र करोगे तकवा करोगे तो बेहतरीन फरिश्ते अल्लाह ताला तुम्हारी मदद को भेजेगा।
اور نشان زدہ کیسے ہوں گے یہ ہمیں زیادہ نہیں معلوم. علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ جنگ بدر میں فرشتے جو ہیں سفید اون پہنے ہوئے تھے. They were wearing the white wool. تو یہ فرشتے جو ہیں علم کے طور پر ہو سکتا ہے کچھ پہنے ہوں, کچھ لگائے ہوں, یا ہو سکتا ہے ان کے گھوڑوں پر کوئی نشانی لگی ہو, اللہ عالم, نہیں معلوم ٹھیک سے ہمیں, ہے نا. تو کیا پتہ چلا, ایک تو ہم پچھلی ساری آیتوں میں دیکھ رہے ہیں کہ انسان کو پہلے نظام قائم کرنا چاہیے, مینجمنٹ اس کا اچھا ہونا چاہیے. نظام قائم کرنا ہر کام میں بہت ضروری ہے, تبھی جو ہے اس کام کی کامیابی ہو سکتی ہے, چاہے وہ دینی کام ہو یا دنیاوی کام ہو. ڈسپلن اور مینجمنٹ, اس کی طرف بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے. آج مسلمانوں نے یہی چھوڑ دیا, نہ ڈسپلن میں رہتے ہیں کسی بھی کام میں, اور پراپر مینجمنٹ بھی نہیں ہے. بس ہو جائے گا, بس کوئی پلاننگ نہیں, کچھ نہیں. تو ہم مسلمانوں کو اب کیا کرنا ہے, ڈسپلن اور مینجمنٹ, اس کی طرف زیادہ دھیان دینا ہے. ٹھیک ہے. اگر آج بھی مسلمان جو ہے کامیابی چاہتے ہیں تو کیا ہونا ضروری ہے, ان کی صفوں میں اتحاد, تنظیم, اتفاق, یہ تمام اصول ہونا بہت ضروری ہے جو قرآن ہمیں کہتا ہے کرنے کو. اور مادی اسباب اور پراپر مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ کیا ضروری ہے, صبر اور تقوی. یہ بہت ضروری ہے کامیابی کے لیے. کامیابی چاہیے تو صبر اور تقوی ہونا بہت ضروری ہے. یہ ہوگا تو زیادہ خوب مدد آئے گی اللہ تعالیٰ کی, اور فرشتے تک اتر جائیں گے مدد کے لیے. تو انسان کو صبر اور تقوی اختیار کرنا چاہیے, اور اپنی مدد کے لیے انسان کو نظر کہاں رکھنی چاہیے, اللہ تعالیٰ پر رکھنی چاہیے, اسی پر توکل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اپنی صلاحیت, اپنے اسباب پر جو ہے بھروسہ کر کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے کہ ہاں ہمارے پاس اتنا سب کچھ ہے تو اب تو ہم کامیاب ہو ہی جائیں گے. نہیں, وہ ٹھیک ہے, وہ تو ہونا ضروری ہے, جتنا کر سکو کر لو, لیکن اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اصل نصرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ٹھیک. چلیے نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں, آیت 126. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ. وما, اور نہیں, جعلہ, بنایا اسے, اللہ نے, الا, مگر, بشرا, خوشخبری, لکم, تمہارے لیے, وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ, اور تاکہ مطمئن ہو جائیں, وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ, دل تمہارے, بِهِ, ساتھ اس کے, وَمَن نَّصْرُ, اور نہیں مدد, الا, مگر, من عند اللہ, اللہ کے پاس سے, العزیز, جو بہت زبردست ہے, الحکیم, جو بہت حکمت والا ہے. کیا بتایا جا رہا ہے اب اس آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی جو ایک غلط فہمی ہے اس کا ازالہ کیا ہے. اب پہلے مجھے یہ بات بتائیں کہ بدر کے میدان میں فرشتے نازل ہوئے, ہے نا. اب فرشتے نازل ہوئے, مسلمانوں کی تعداد تو بہت کم تھی, تو کیا بدر کی جو فتح تھی وہ ان فرشتوں کی وجہ سے تھی؟ فرشتے نازل ہوئے, انہوں نے لڑائی کی مسلمانوں کے ساتھ مل کے, اس لیے مسلمان جیتے؟ بتائیں جی. اللہ کی توکل عبادت تھی, ان کو اللہ کے ساتھ تھا, اس وجہ سے انہوں نے یقین رکھا اللہ پہ کہ وہ ہماری مدد کریں گے, اور وہ پیچھے نہیں ہٹے, تو اس وجہ سے ان کی فتح ہوئی. بالکل بالکل صحیح. فرشتے بھی اسباب, فرشتے بس فرشتہ اسباب تو ایک بہانہ ہو گیا اس ٹائم. جی, وہ تو صرف اسباب تھے. پورا توکل تھا ان کو اللہ پہ. جی صحیح بتایا آپ سب نے کہ اللہ پہ توکل, استقامت, صبر اور تقوی, ہے نا, ان سب کی وجہ سے فتح ہوئی, جو مومنوں کے اندر کوالٹیز تھیں ان کی وجہ سے. ٹھیک ہے, یہی بات اسی آیت میں سمجھائی جا رہی ہے. چلے دیکھتے ہیں کیا بتایا جا رہا ہے. اور اسی طرح جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ احد میں بھی فرشتوں کے نازل ہونے کا وعدہ تو کیا گیا تھا, صبر اور تقوی کے ساتھ کیا گیا تھا, لیکن تو اس میں بھی یہی بات ہے کہ اگر فرشتے نازل ہوتے تو کیا فتح ہو جاتی ہے؟ نہیں, فتح تو تبھی ہوتی ہے جب اللہ کی مدد آتی ہے. اللہ نے اگر کامیابی دینی ہوتی ہے تو فتح آتی ہے, اور وہ کب ہوتی ہے؟ جب انسان صبر کرتا ہے, تقوی اختیار کرتا ہے, اللہ پہ توکل کرتا ہے, اور پختہ ایمان رکھتا ہے اپنا. تو مسلمان کو اللہ سے ہٹ کر کسی اور مخلوق پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے قائم. توکل کسی اور پر کبھی نہیں کرنا چاہیے اللہ کے علاوہ, چاہے پھر وہ آسمان کے فرشتے ہی کیوں نہ ہوں.
اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو نازل ہونا جو تھا وہ کیوں تھا؟ صرف مسلمانوں کے لیے خوشخبری تھی یہ ایک، تاکہ ان کے دل مطمئن ہو جائیں. مطلب کامیابی نہیں تھی کہ کامیابی بھی انہی فرشتوں کی وجہ سے ہے، یہ تو صرف اس لیے تھا تاکہ مطمئن ہو جاؤ، تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، تم خوشخبری پا کے یہ والی خوش ہو جاؤ، تمہارے حوصلے جو ہیں وہ بڑھ جائیں، تمہاری ہمت جو تم کھو رہے ہو وہ پھر سے واپس آ جائے، ہے نا. تو دلوں کے ڈر اور خوف جو ہیں تمہارے وہ نکل جائیں، دل تمہارے قرار پا جائیں، مطمئن اطمینان میں آ جائیں. ورنہ اللہ کو کیا ضرورت ہے ساری بات بتانے کی کہ 1000 5000 3000؟ یہ گنتی اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ انسان دیکھیں گنتی پر تھوڑا وہ ہوتا ہے نا کہ ہاں ہمارے اتنے مارکس آئے ہیں تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں، تو ہاں اتنے فرشتے آ رہے ہیں تو مطلب ہم تو اتنے کم ہیں، نہیں، مطلب ان کو ایک طرح سے وہ اطمینان کی چیز ہو گئی ہے نا، آپ سمجھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کا محتاج تو نہیں ہے کہ وہی مدد کریں گے، صرف مومنوں کو خوش کرنے کے لیے. سبحان اللہ. دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں پر کتنا احسان کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے کہ جب دیکھا کہ ہمت کم ہو رہی ہے تو ہمت افزائی کے لیے خوشخبریاں بھیجی اللہ تعالیٰ نے. پھر کیا فرمایا اس میں آگے؟ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور نہیں مدد مگر اللہ کے پاس سے. مدد تو اللہ کے پاس سے، اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، جس بھی ذریعے سے وہ کروا دے، ہے نا. کامیابی تو اللہ ہی دیتا ہے. تو اس میں جو ہے توحید کا بڑا سبق ہے، تربیت دی جا رہی ہے ہم سب کو عقیدے کی، کہ مسلمان کے دل میں اللہ سے ہٹ کر فرشتوں پر اعتماد نہ ہو جائے کہیں کہ ہاں یہ نازل شدہ ہوئے فرشتے، ان کی وجہ سے مدد ہوئی، ان کی وجہ سے فتح ہوئی، بلکہ ان فرشتوں کی صرف اتنی حقیقت کی تھی کہ فرشتے تو بس تمہارے دلوں کو پرسکون مطمئن کرنے کے لیے نازل ہوئے. اصل نصرت تو اللہ کی طرف سے ہے، وہ اللہ جو العزیز ہے، الحکیم ہے. من عند اللہ وما نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم. وہ اللہ جو العزیز ہے، بہت ہی غلبے والا ہے، ہر چیز پر اس کا زور ہے، کوئی بھی چیز اس کے قدرت کے باہر نہیں ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. تو نصرت اس اللہ کی طرف سے. اور جو الحکیم ہے، بڑا حکمت والا ہے. اگر مسلمانوں کو بدر کے میدان میں فتح مل رہی ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے، اور اگر اب احد میں کافروں جو ہے مسلمانوں پر غلبہ پا رہے ہیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے. سبحان اللہ. نیکسٹ آیت نمبر 127 دیکھتے ہیں. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، لِيَقْطَعَ تاکہ وہ کاٹ دے، طرفاً ایک حصہ، من الذین ان کا جنہوں نے کفروا کفر کیا، او یکبتہم یا وہ ذلیل کر دے انہیں، فینقلبوا خائبین، فینقلبوا تو وہ لوٹ جائیں، خائبین نامراد ہو کر. اب اللہ تعالیٰ نے بدر میں مسلمانوں کو نصرت پہنچائی، مدد پہنچائی. کیوں پہنچائی؟ کیوں فرشتے نازل کیے؟ کیوں فتح دی؟ اس کے پیچھے کیا مقصد تھا وہ بتایا جا رہا ہے. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، طرفہ ایک حصہ کاٹ دے اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں کا. یہ طرفہ جو ہوتا ہے نا، طرفہ ویسے تو کنارے کو کہتے ہیں یا بازو، کنارہ. یہاں پہ طرفہ کا کیا مطلب ہے؟ کافروں کا ایک گروہ، ایک گروہ، تاکہ کافروں کا ایک حصہ کاٹ دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کری تاکہ کافروں کا ایک حصہ کاٹ دیا جائے، ان کے کچھ لوگ جو ہیں وہ قتل کر دیے جائیں یا زخمی کر دیے جائیں، اور یہ لوگ جو اسلام کی دعوت میں، اسلام کو کے غلبے کے راستے میں پڑے ہوئے ہیں، روک رہے ہیں، وہ اس راستے سے ہٹا دیے جائیں، اور تاکہ لوگوں کے لیے اسلام پر چلنا آسان ہو جائے، ہدایت کا راستہ آسان ہو جائے. تو ایک تو یہ بات کہ تاکہ ان میں سے ایک گروہ کو کاٹ دیا جائے، کاٹ کے الگ پھینک دیا جائے. اور دوسرا او یکبتہم یا وہ ذلیل کر دے انہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل کر دے. ذلیل تو ہوئے ہی تھے نا، 70 دیکھیں ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، 70 جو ہیں وہ جو ہیں قیدی بنا لیے گئے، کتنی ضلالت کی بات ہے. اور جو باقی بچے تھے وہ بھی زخمی ہو کے اور برے حال میں جو ہے وہ پلٹے تھے. یکبتہم برے حال میں پلٹے تھے وہ سارے کے سارے. تو سارے عرب میں وہ لوگ جو ہیں رسوا اور ذلیل ہوئے تھے. فینقلبوا خائبین، اور وہ لوٹ گئے نامراد ہو کر، نامراد ہو کر ہی لوٹے نا وہ اس طرح سے. تو اس آیت میں ہمیں کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نظام میں جب حق اور باطل آمنے سامنے آ جاتے ہیں
کافر اور اگر کافر اور مومنوں کا جب مقابلہ ہوتا ہے نا، اور اگر مومن جو ہے وہ خالص مومن ہے، اس کا ایمان جو ہے پختہ ایمان ہے، خالص ایمان ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں اور فرشتے بھیجتے ہیں ان کی مدد کے لیے. اور ان کے جو دشمن ہیں، مخالفین ہیں، ان کو 3 چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تینوں کا کرنا پڑتا ہے، یا ان میں سے کسی کا بھی کرنا پڑتا ہے. کیا کیا ہیں وہ 3 چیز؟ یا تو ان کا ایک گروہ مارا جاتا ہے اور ساتھ میں وہ ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں، اور نامراد ہو کر اپنے وطن واپس لوٹتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے اور ہمیں صابر اور متقی بنا دے ہم سبھی کو، آمین یا رب. چلے آج یہیں تک رکھتے ہیں. الحمدللہ آیت 127 تک کمپلیٹ ہوا.